السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کورس کا سبق نمبر 2۔ آج کے سبق میں رمضان المبارک کے ایک حق پر ہم بات کریں گے، چند ایک مسائل زکوٰۃ کے ہوں گے، ایک مسنون دعا اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ کل کے سبق میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جب بھی کسی بندے کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان کے ذمے مہمان کے 3 حق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب آنے لگے تو استقبال کیا جائے۔ نمبر 2، جب تک رہے اس کا اکرام کیا جائے۔ اور نمبر 3، جب جانے لگے تو اچھے طریقے پر اسے رخصت کیا جائے۔ رمضان المبارک بھی چونکہ اللہ کا مہمان بن کر اہل ایمان کے پاس آتا ہے تو بطور میزبان کے ہمارے ذمے رمضان المبارک کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1، اس کا استقبال کرنا۔ نمبر 2، اس کا اکرام کرنا۔ نمبر 3، اسے اچھے طریقے پر رخصت اور الوداع کرنا۔ کل کے سبق میں ہم نے پہلے حق پر بات کی تھی کہ جب رمضان المبارک آنے لگے تو اس کا استقبال کیا جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی روح کو بیدار کیا جائے اور ان چیزوں کو، رکاوٹوں کو ختم کیا جائے جن کی وجہ سے انسان رمضان المبارک کی برکات سے، سعادتوں سے محروم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا حق ہے رمضان کا اکرام کرنا۔ جب ہمارے پاس جسمانی مہمان آتا ہے تو پھر مہمان کا اکرام جسمانی کیا جاتا ہے، اس کے رہنے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرنا، کھانے کے لیے اچھی چیزوں کا، خوراک کا انتظام کرنا، پینے کے لیے اچھے مشروبات کا اہتمام کرنا اور مہمان کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا۔ رمضان المبارک چونکہ ہمارے پاس رب کا روحانی مہمان ہے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا روحانی اکرام کریں۔ روحانی اکرام میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور نمبر 2، انسان گناہوں سے اجتناب کرے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ نمبر 1، ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ 5 نمازیں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور انسان باجماعت نماز سے محروم ہو جائے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ عبادات کا ماحول بنا ہوتا ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں، رکاوٹیں کافی حد تک دور ہو چکی ہوتی ہیں، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ بالخصوص نماز فجر اور نماز مغرب، ان میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً نماز فجر کی جماعت سحری کی نظر ہو جاتی ہے اور نماز مغرب کی جماعت افطاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ سحری کی فوراً نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، جماعت ختم ہو جاتی ہے اور ہماری افطاری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ سحری کے لیے اٹھنا ہے تو 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھ لی جائیں۔ اگر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن کریم کی جائے تو اشراق تک تلاوت کر کے نماز اشراق پڑھ لی جائے۔
آرام کرنا ہو تو پھر اٹھ کر نماز چاشت ادا کر لی جائے، نماز مغرب کے بعد اوابین ادا کر لی جائیں، کوشش کی جائے 5-10 منٹ پہلے مسجد میں پہلے جایا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التوبہ، دیگر نوافل کا اہتمام اس ماہ مقدس میں کرنا چاہیے۔ عبادات میں ایک چیز ہے تلاوت قرآن کریم، کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کے لیے وقت مختص کیا جائے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے پوسٹیں آپ کے پاس آتی رہتی ہوں گی، احناف میڈیا سروسز آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، وہاں پر حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک پوری ترتیب لگا کر بھیجی ہے کہ اگر ہم روزانہ قرآن کریم کو 30 منٹ دیں اور 30 منٹ میں ہم ایک پارہ بھی پڑھیں تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمارا ایک قرآن کریم بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دیں تو ہمارے 2 ختم ہوں گے، 1.5 گھنٹہ دیں تو 3 ختم ہوں گے، 2 گھنٹے دیں تو 4 ختم ہوں گے، اور اگر روزانہ ہم قرآن کریم کو 5 گھنٹے دیں تو 5 قرآن کریم 2.5 گھنٹے دیں تو 5 قرآن کریم ہمارے بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد 30 منٹ نکال لیے جائیں اور اس میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم چونکہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں سیدنا جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ وہ بڑی کثرت کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن کریم اور ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری جو فتح الباری شرح بخاری کا مقدمہ ہے اس میں آپ نے نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سناتے تھے، جس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شاگرد نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد چلے جاتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرماتے، پھر آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور نماز تہجد میں روزانہ آپ کم از کم 10 پارے اور زیادہ سے زیادہ 15 پاروں کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر نماز تہجد میں فرماتے تھے۔ پھر آپ نماز فجر ادا فرماتے، اس کے بعد قرآن کریم دوبارہ شروع کرتے الف لام میم سے، اور افطاری سے پہلے پہلے 1 مرتبہ قرآن کریم مکمل فرماتے تھے، یعنی 30 مرتبہ قرآن کریم رمضان المبارک میں آپ دن کو مکمل کرتے، 10 سے لے کر 15 مرتبہ قرآن کریم آپ نماز تہجد میں ادا فرماتے، اور تراویح کے اندر ایک رکعت میں آپ 20 آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ یہاں پر ایک بات ذرا سمجھ لیں بطور فائدے کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ ایک رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ رکعتیں کتنی پڑھتے تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اب تھوڑا سا حساب لگیں تو سمجھ آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح ادا فرماتے تھے۔ وہ اس طرح کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت فرمائیں اور 8 رکعتیں تراویح پڑھیں تو یہ ایک رات کی رکعتیں بنتی، ایک رات کی آیتیں بنتی ہیں 160۔ ہر رکعت میں 20 آیتیں اور رکعتیں 8، تو یہ 160 آیتیں بنتی ہیں روزانہ کی۔ اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر 160 آیتوں کی تلاوت روزانہ کریں تو یہ میرے خیال میں 6 3 18 4800 آیتیں بنتی ہیں۔ ایک مکمل رمضان المبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 4800 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل نہیں ہو رہا، اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
ایک رکعت میں 20 ایتوں کی تلاوت کریں اور رکعتیں پڑھیں 20، تو یہ ایک رات کی ایتیں بنتی ہیں 400 اور ایک مہینے کی ایتیں بنتی ہیں 12,000۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تراویح میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ اب دیکھیں 30 ختم آپ دن کو کر رہے ہیں، 10 سے لے کر 15 ختم آپ تہجد میں کر رہے ہیں، اور 2 ختم نماز تراویح میں مکمل ہو رہے ہیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماہ مقدس میں، ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہم عبادات میں نمبر 1 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں، نمبر 2 نوافل کا اہتمام کریں، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، اگر آپ عالم ہیں، منبر و محراب کے وارث ہیں، آپ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں کوئی ایک وقت منتخب کریں اور قرآن کریم کا درس دیں۔ فجر کے بعد دے سکتے ہیں، 5 سے 10 منٹ وہ دیں، ظہر کے بعد دے سکتے ہیں وہ دیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ کو توفیق ہو قرآن کریم کا درس دینے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ امام ہیں، آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، تو نماز عشاء میں تراویح کے بعد جو آپ نے پارہ پڑھا ہے، سوا پارہ پڑھا ہے، ان کا خلاصہ اپنے سامعین کو بتائیں کہ آج ہم نے جو تراویح پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے روکا۔ اگر آپ امام نہیں ہیں، مقتدی ہیں، اگر آپ کے پاس منبر و محراب نہیں ہے، آپ سامع ہیں، تو پھر کوشش کریں رمضان المبارک میں قرآن کریم کا درس سنیں، نماز تراویح کا خلاصہ سننے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے مستند علماء منتخب کیے جائیں، ان کے دروس اور قرآن کے حلقوں میں شرکت کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں اپنی زبان کو غلط دیکھنے سے، اپنی زبان کو غلط بولنے سے، آنکھ کو غلط دیکھنے سے، دل اور اپنے عقل اور دماغ کو غلط سوچنے سے، غلط خیالات سے بچانے کی کوشش کریں، یعنی ان تمام اسباب سے اجتناب کریں جو بد نظری کی طرف، بد زبانی کی طرف یا بد خیالی کی طرف لے کر بندے کو جاتی ہیں۔ نمبر 4، صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کا معنی ہے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی طرف سے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھیں۔ والد صاحب کی طرف سے چاچو ہیں، پھوپھی ہیں، آگے ان کی اولادیں ہیں۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے ماموں ہیں، خالائیں ہیں، آگے ان کی اولادیں ہیں۔ تو صلہ رحمی کا اہتمام کریں، صلہ رحمی کا خیال کریں۔ نمبر 5، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق صدقہ کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں یربی صدقات، اللہ کریم صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ تو ماہ مقدس میں صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 6، کوشش کریں اس مقدس مہینے میں ٹی وی سے، کیبل سے، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب بندہ ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو بس اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی غلط چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، انسان دیکھ لیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچیں۔ نمبر 7، اپنے ملازمین، اہل خانہ سے نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ اگر فیکٹری کے مالک ہیں، کام کرنے والے ملازم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے نیچے نوکر کام کرتے ہیں، ان کا خیال کریں، ان کا بوجھ کم سے کم کریں۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، شوہر ہیں، تو رمضان المبارک میں بیوی کا ہاتھ بٹائیں، کم سے کم ان پر بوجھ ڈالیں تاکہ وہ بھی زیادہ وقت عبادات میں لگا سکیں۔ رمضان المبارک میں تلاوت، ذکر، اذکار، ان چیزوں کا وہ بھی اہتمام کر سکیں۔ نمبر 8، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی ہے، تو رمضان المبارک میں عمرہ ادا کریں، اس لیے کہ رمضان کے عمرے کا ثواب یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 9، باہمی لڑائیوں، کدورتوں، آپس کی نفرتوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔
اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کے ساتھ آپ کی کوئی زبانی معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات گڑبڑ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں اور اپنے آپ کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارک کے مطابق جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ کریم اس کو مزید عزتوں سے نوازتے ہیں۔ نمبر 10، رمضان المبارک میں مرد حضرات مسجد میں باجماعت 20 رکعت سنت تراویح کا اہتمام کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح 20 رکعت ہے، تھوڑا سا اس میں سستی کر کے، اس میں اپنے آپ کو جو ہے وقت بچانے کے لیے غفلت کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیں، وقت بچانے کی بجائے عبادات میں اپنا وقت لگیں اور زیادہ سے زیادہ نماز تراویح کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 11، کوشش کریں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ ویسے پورا مہینہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے شیخ جن سے آپ بیعت ہیں ان کی صحبت میں اعتکاف کریں، اور خواتین اپنے گھر میں ایک جگہ منتخب کریں، وہاں پر بیٹھ کر اپنی اعتکاف کی عبادات کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں سنی سنی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ مستند علماء سے جو باتیں سنیں ان باتوں کو آگے نقل کریں۔ ہر پوسٹ آگے نقل کرنا، جو میسج آپ کو آ گیا اسے آگے شیئر کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 13، رمضان المبارک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میڈیا بھی استعمال کروں، میں کوئی دینی چیزیں دیکھوں، تو پھر اس کے لیے مستند علماء کی زیر نگرانی جو پیجز ہیں، چینلز ہیں، وہی ویڈیو دیکھیں اور ان کی پوسٹیں ہی آگے فارورڈ کیا کریں۔ ہر بندے کی بات کو سننا، ہر پوسٹ کو آگے شیئر کرنا یا ہر بندے کی بات کو آگے پھیلانا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اہل حق علماء ہیں، مستند علماء ہیں، ان کے بیانات سنیں اور ان کی باتوں کو آگے نقل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا حق ہے کہ جب تک رمضان رہے میں اور آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، آج کے سبق میں دوسری چیز ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف پر، یعنی زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کس بندے کو دی جا سکتی ہے، کون بندہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ قرآن کریم کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارم، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 ابن السبیل۔ یہ 8 زکوٰۃ کے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ فقیر، سب سے پہلا مصرف ہے فقیر۔ فقیر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2 مسکین، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے وسائل کم ہوں، مسائل زیادہ ہوں، آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہے لیکن بنیادی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عاملین، حکومت کی طرف سے بیت المال کے لیے جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی کریں اور بیت المال میں لے کر آئیں، انہیں کہا جاتا ہے عاملین۔ ان لوگوں کی تنخواہ بیت المال سے ادا کرنا جائز ہے،
بیت المال سے ادا زکوٰۃ کی رقم سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نو مسلم ہوں، مسلمان ہوئے ہیں، ضرورت مند ہیں، خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر ان کو زکوٰۃ نہ دی ممکن ہے اسلام سے پھر جائیں، دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، اس لیے کہ بسا اوقات غربت انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے، ان کے دلوں کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 5، غلام۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں قیدی۔ غلام کو آزاد کرانے کے لیے رقم دینا، زکوٰۃ دینا، مالک کہتے کہ اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کی گردن کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں اگر کوئی قیدی ہے اور وہ مستحق ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کی آزادی کے لیے، تو اس کو پیسے دینا اور اس کی آزادی کا انتظام کرانا یہ بھی جائز ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قیدی کی امداد بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، غارم یعنی مقروض۔ ایک بندے پر قرض ہے، اس مقروض کو قرض سے آزاد کرانے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جو مقروض ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنایا جائے۔ میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، تیسرا بندہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں، تو وہ مجھے زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دے اور میں پھر اس رقم سے اپنا قرض ادا کر لوں۔ مالک بنانا ضروری ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اس کا حقیقی اور اصل اور پہلا مصداق تو وہ لوگ ہیں جو دشمن کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، جنہوں نے میدان سنبھالا ہوا ہے، دشمن کے مقابلے میں عملی طور پر لڑ رہے ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی دینی مصروفیت کی وجہ سے، دینی کام کی وجہ سے کمانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ وہ اگر کمانے کے لیے جائیں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ وہ لوگ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں، جیسے مدارس دینیہ، اس میں پڑھنے والے طلباء، وہ اگر کمانا شروع کر دیں گے تو دین کی تعلیم میں حرج ہوگا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا یہ فی سبیل اللہ میں شامل ہوگا۔ نمبر 8، وابن السبیل، مسافر۔ اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہو، حالت سفر میں ہے، گھر اس کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن دوران سفر اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کارڈ بھی موجود نہیں ہے، پیسے منگوانے کی بھی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اگر ایسے مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اس کا تعاون کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب اس ایت کریمہ کی روشنی میں ذرا سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوگا۔ زکوٰۃ کا مستحق وہ بندہ ہوگا جس کے پاس 5 قسم کی اشیاء میں سے کوئی چیز نصاب کے برابر نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہے اس کے پاس سونا ہے اور سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہے، چاندی ہے 52.5 تولے سے کم ہے، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس نقدی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس تجارت کا مال ہے، تجارت کا سامان ہے، اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر اس سے کم ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ کس بندے کو دی جا سکتی ہے؟ جس کے پاس 5 قسم کی اشیاء نصاب کے برابر نہ ہوں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 سامان تجارت،
اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. اگر سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہو تو یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو تو یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اگر سونا یا کچھ نقدی ساتھ ہے، چاندی یا کچھ نقدی ساتھ ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو تو یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اسی طرح تجارت کا سامان اور ضرورت سے زائد سامان. یہاں پر ایک فرق اچھی طرح سمجھ لیں. ایک ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب اور ایک ہے زکوٰۃ سے محروم ہونے کا نصاب. ایک یہ ہے کہ کون سی چیزیں بندے کے پاس ہوں تو بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں بندے کے پاس موجود ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. ایک ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب اور ایک ہے زکوٰۃ سے محروم ہونے کا نصاب. زکوٰۃ کے وجوب کے نصاب میں 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. جبکہ زکوٰۃ سے محروم ہونے کے لیے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان کے ساتھ ساتھ ایک 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. یعنی اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت نہیں، اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ہاں البتہ یہ بندہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور اس بندے کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو زکوٰۃ سے محرومی کے لیے ضرورت سے زائد سامان کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضرورت سے زائد سامان شامل نہیں ہوتا، وہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ ضرورت سے زائد سامان کیا ہے، تو یاد رکھیے ضرورت سے زائد سامان اس سامان کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہوں. وہ ایسے ہے، وہ اگر نہ ہو تو بنیادی ضرورتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اب اس تعریف کے مطابق کھانا، پینا، رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے اور استعمال کے زیورات، گھریلو ضروری اشیاء، اسی طرح دھلئی، کپڑے دھونے والی مشین، فریج، کھانا پکانے کے برتن، فرنیچر، اسی طرح گاڑی، مکان، یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں کہلائیں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت کی کہلائیں گی. ایسا سامان جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، برتن ہیں پورا سال رکھے ہیں، کپڑے ہیں پورا سال رکھے ہیں، یہ استعمال ہی نہیں ہوتے، تو اے ضرورت سے زائد شمار ہوں گے. اگر یہ چیزیں بندے کے پاس موجود ہوں گی تو ایسا بندہ زکوٰۃ سے محروم ہو جائے گا. گاڑی اچھی سے اچھی ہو تب بھی ضرورت کی ہوگی، رہائش کا مکان اچھے سے اچھا ہو تب بھی ضرورت کا ہوگا، اس لیے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی. اس لیے کپڑے، کھانا پینا اور گھر کی ضرورت کی چیزیں جو گھر کے اندر سال کے دوران استعمال ہوتی رہتی ہیں، یہ ضرورت کی شمار ہوں گی، اور وہ چیزیں جو پورا سال استعمال میں نہیں آتی وہ ضرورت سے زائد شمار ہوں گی. زیورات پر زکوٰۃ. اگر کسی بندے کے پاس کپڑے ہوں اور استعمال کے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کسی بندے کے پاس زیورات ہوں اور استعمال کے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. زیورات کسی نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں تب زکوٰۃ ہوگی، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے رکھے ہیں تب زکوٰۃ ہوگی، ویسے شو کے لیے رکھے ہیں تب زکوٰۃ ہوگی. اور اگر خواتین استعمالی زیورات استعمال کرتی ہیں، انہوں نے گلے میں چین ڈالی ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی ہے، بالیاں ہیں، یہ جو بھی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی. استعمالی زیورات پر زکوٰۃ کا ہونا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر جمہور علماء، فقہا، محدثین متفق ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوں گی جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی. قرآن کریم میں اللہ کریم نے مطلقاً فرمایا ہے کہ جو لوگ زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتے، زیورات کو جمع کر کے رکھتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا.
اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں عمومی طور پر سونے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیورات تجارت کے ہوں، استعمال کے ہوں یا استعمال کے نہ ہوں، بہرحال ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 27614 سیدہ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں دخلت انا و خالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری خالہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، وعلیہا اسورۃ من ذہب، اور ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ فقال لنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا اتوتیانی زکاتہ، کیا آپ لوگ یہ جو آپ نے کنگن پہن رکھے ہیں آپ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت، حضرت اسما کہتے ہیں قلنا، ہم نے جواب دیا لا یا رسول اللہ، ہم زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما تخافانی، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار، فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کل قیامت کے دن ان کنگنوں کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے، ادیا زکاتہ، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارک میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمالی زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی صورت میں نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 635 موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ نے تقریر فرمائی، واعظ و نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، فرمایا کہ او عورتوں، تصدقنا ولو من حلیکن، فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو اگرچہ وہ زیوروں کی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے قیامت کے دن بہت ساری لوگ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو اب ان آیات اور احادیث سے پتہ چلا ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ہوگی، وہ استعمال کے ہوں تب زکوٰۃ ہوگی، اگر استعمال کے نہیں ہیں ویسے انہوں نے رکھے ہیں تب بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو سونا اور چاندی یہ زکوٰۃ کے اندر شامل ہیں، وہ زیورات کی صورت میں ہو تب، وہ ویسے رکھا ہو تب، جس صورت میں بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض اور لازم ہوگی۔ ہمارے آج کے سبق کی تیسری چیز ہے مسنون دعا۔ یہ آج کی دعا ہوگی، اگر جسم میں کسی جگہ پر درد ہو، کسی حصے پر بندے کو درد محسوس ہو، تو درد والی جگہ پر انسان اپنا ہاتھ رکھے یا شہادت والی انگلی رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ حدیث مبارک کے اور الفاظ بھی ہیں، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5867، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کسی بندے کے جسم میں کسی جگہ پر درد محسوس ہو تو اسے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کے سبق کی چوتھی اور آخری چیز ہے قرآن کریم کی چند آیات، میں ان کی تلاوت کرتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ ان آیات کی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایمان والو مجھ سے یہ دعا مانگو کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 4 باتیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا دوسرا حق، رمضان المبارک کا اکرام کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم نمبر 1 عبادات کا اہتمام کریں۔ عبادات میں 3 عبادتیں بنیادی ہیں: 5 وقت با جماعت نماز، نوافل، کسی کے اندر سنت تراوی، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اور دوسرا کام، میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ وہ گناہ اللہ کی نافرمانی والے ہیں تب، لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے تب، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 2، مسکین، جس کے پاس ہو لیکن ضرورت سے کم ہو۔ نمبر 4، عامل، وہ شخص جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر مامور ہو۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب، نو مسلم کو اسلام پر مضبوط اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5، پھر رقاب، غلام کی آزادی کے لیے۔ نمبر 6، غارمین، مقروض کی قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، میدان میں لڑنے والے، طلباء، دین کا کام کرنے والے۔ اور نمبر 8، وابن السبیل، مسافر۔ ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی کے ضمن میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کے وجوب کا، ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ لینے سے محروم ہونے کا۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 4 چیزیں ہیں: نمبر 1، سونا، نمبر 2، چاندی، نمبر 3، نقدی، اور نمبر 4، مال تجارت۔ اگر سونا ہوگا تو 7.5 تولہ، چاندی ہوگا تو 52.5 تولہ، 2 یا 3 چیزیں، یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر۔ یہ زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب ہے۔ اور زکوٰۃ سے محروم ہونے کا نصاب، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ زکوٰۃ سے محروم ہونے کا نصاب بنتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے مسنون دعا پڑھی ہے۔ جسم کے کسی حصے پر درد ہو، وہاں پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کی چند آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے اور اس کا مفہوم بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین پڑھنے کی، شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی، پھر اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ میں سے کسی ساتھی نے کی بات پوچھنی ہو، آپ ہاتھ کھڑا کر لیں، میں مائک آن کر دیتا ہوں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جی دانش صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، یہ جو فقراء اور مساکین ہیں، اس میں اور مؤلفۃ القلوب، ان میں کیا فرق ہے؟ مسکین اور فقیر کا تو سمجھ میں آ گیا۔ مؤلفۃ القلوب، دیکھیں فقیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نو مسلم بھی ہو۔ جو مؤلفۃ القلوب ہے وہ فقیر بھی ہو سکتے ہیں، مسکین بھی ہو سکتے ہیں، نو مسلم۔ مؤلفۃ القلوب نو مسلم ہوتا ہے، فقیر اور مسکین یہ پرانے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی جو ہے مطلب مؤلفۃ القلوب جو ہوگا نیا مسلمان، وہ بھی تو اس سے نیچے ہوگا، وہی تو ہوگا نا استاد جی، اس آ میں وہی جائے تو گا آئے گا نا؟ آ جائے گا آ جائے گا۔ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقیر بھی ہے، مؤلفۃ القلوب بھی ہے۔ اگر ہے لیکن ضرورت سے کم ہے، وہ مسکین بھی ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، اس کے اندر 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ ٹھیک۔ محمد شاہ نور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی استاد محترم، مسئلہ تھوڑا سبق سے ہٹ کے ہے، اجازت ہوتی سبق سے متعلق کریں، سبق سے متعلق۔ ہے تو کوئی نہیں، بس تھوڑا سا ہے کہ شعری کا وہ جب وقت ختم ہو سبق جائے تو سبق سے متعلق، جو ابھی سبق پڑھے نا اس کے متعلق کریں فی الحال، اگر کوئی ہے تو۔ ٹھیک ہے استاد۔ جی ابو بکر صاحب آپ بات کریں۔ ابو بکر صاحب۔
السلام علیکم استاد جی، یہ پوچھنا تھا کہ جو مال تجارت ہے، دکان ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دکان کی قیمت پر نہیں ہوگی، دکان کے اندر جو سامان رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا کہ اور اگر دکان میں کپڑا ہے یا جوتے ہیں، وہ سارا سال چلتے رہتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کی پھر کیا ترتیب کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، مثال جی کے جی، طور پر آپ کے زکوٰۃ کا سال دن بنتا ہے یکم رمضان، تو ہاں یکم جی ہاں رمضان دیکھیں گے کہ اس وقت میری دکان میں کتنا کپڑا موجود ہے، اس کی مالیت کتنی ہے، قیمت فروخت کتنی ہے، جی جی جو ابھی موجود ہے، جو فروخت ہو چکا ہے اس میں سے جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی، جو خرچ ہو چکے ہیں ان پر نہیں ہوگی، اور جو کپڑا رکھا ہے اسٹاک آپ کے پاس موجود ہے اس کی قیمت فروخت دیکھنے کے بعد اس کا پھر 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ جی جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی بھائی حنیف آپ بات کریں۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے پاس 4 تولے یا 5 تولے مسالہ سونا ہے اور پورا سال اس کے پاس کچھ پیسے آتے جاتے رہتے ہیں، مثلا 2000 4000 کو آتا جاتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے مسالہ، اس کو یا خرچہ دیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے پاس ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں آج یکم رمضان ہے، میرے پاس 5 تولہ سونا ہے، 5000 روپیہ ہے، تو میں صاحب نصاب ہو چکا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب کل سے میرا سال شروع ہو جائے گا، آئندہ سال میں نے یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے، سال کے دوران پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جی سارے معاملات سال کے دوران چلتے رہے، جب آئندہ سال یکم رمضان آیا تو میرے پاس 5 تولہ سونا ہے، ساتھ 2000 روپیہ ہے، تو میں اسی کی زکوٰۃ دوں گا، 5 تولہ سونا 2000 کی۔ اور اگر آئندہ سال یکم رمضان کو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہوگی۔ صحیح 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 صحیح، یعنی کہ یکم رمضان تک آپ کے پاس پیسے موجود ہوں تو ٹھیک ہے، اگر فرض ہے وہ پورا سال رہے لیکن یکم رمضان سے پہلے آپ کے پاس پیسے سال 2 4 دن پہلے سے پیسے نہیں تھے؟ سال سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے بھی ختم ہو گئے تو زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ صحیح صحیح، شکریہ یعنی جزاک سال اللہ۔ یوں سمجھ لیں کہ سال کی ابتدا اور سال کی انتہا میں بندہ صاحب نصاب ہو، درمیان میں آتے جاتے رہے تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ بندے کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، سونا بھی ختم، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ بندہ دوبارہ ختم ہو جائے گا، یہ فقیر کی فہرست میں چلا جائے گا۔ اب جب دوبارہ یہ صاحب نصاب بنے گا تو اس کا سال دوبارہ شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر یکم جی رمضان کو میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 5 لاکھ روپیہ ہے، میں صاحب نصاب بن چکا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں سال کے شروع میں صاحب نصاب ہوں، آئندہ جی سال جب یکم رمضان آیا ہے تو اس وقت بھی میں صاحب نصاب ہوں، لیکن میرے پاس سونا بھی تھوڑا کم ہو گیا، پیسے بھی کم ہو گئے، لیکن نصاب کے برابر ہیں، جتنا ہوگا آئندہ سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ اگر یکم ٹھیک رمضان کو میں صاحب نصاب ہو گیا، میرے پاس 5 لاکھ ہے، 5 تولے سونا ہے، یکم محرم کو جا کر میرے پاس سونا بھی ختم، چاندی بھی ختم، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب مجھ پر زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ اب ربیع الاول میں جا کر 10 تاریخ کو دوبارہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، تو میرا سال اب ربیع الاول سے شروع ہوگا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک صورت یہ ہے کہ سال کی ابتدا میں، سال کی انتہا میں بندہ صاحب نصاب ہو، درمیان میں پیسے آتے جاتے رہیں، کم زیادہ ہوتے رہیں، بالکل ختم نہ ہو، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا یکم رمضان سے یکم رمضان تک۔ اور اگر درمیان میں کسی موقع پر بندے کے پاس بالکل ہی سارا کچھ ختم ہو گیا، بندہ کنگال ہو گیا، اب اس صورت میں وہ بندہ محروم ہو جائے گا، یعنی جو ہے نا فقیر ہو جائے گا۔ اب جب یہ دوبارہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے سال کا آغاز اسی تاریخ کو ہوگا جس دن یہ دوبارہ صاحب نصاب ہوگا۔ صحیح 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 صحیح، سمجھ گیا، بالکل انڈرسٹینڈ ٹوٹلی، شکریہ استاد جی۔ جزاک اللہ۔ جی شعیب صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص میں اپنی اگر مثال لوں، جو صاحب نصاب کی آپ نے بھی کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ صاحب نصاب نہ کسی ایک سال کوئی ایک ڈیٹ آپ نے فکس کی اور اس دن آپ نے صاحب نصاب کر دیا، اس میں آج یکم رمضان کی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑا لیٹس سپوز، ٹھیک ہے، لیکن یہ 10 لاکھ مجھے کل ملا ہے، کل میں فرسٹ ٹائم بات کر رہا ہوں کہ مجھے کل ہی ملا 10 لاکھ روپے، اور آج میں نے کیلکولیشن کرنی تھی زکوٰۃ کی، فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں پہلی دفعہ میں کر رہا ہوں
अपने ज़कात के निसाब की कैलकुलेशन, तो क्या मुझ पर ज़कात फ़र्ज होगी या इस 10 लाख के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी था? मैं स्वयं मुझे अब ये बताएंगे कि इस 10 लाख से पहले आप साहिब निसाब थे या नहीं थे? नहीं, साहिब निसाब नहीं था। नहीं थे। मैं तो वही जब तो 10 चीज़ लाख असल मैं 10 हज़रत लाख मैं वही तो जब जब जी जी मुझे समझ आ गई। जब 10 जी लाख आपके पास पहुंचा है तो अब साहिब निसाब आप आज बने हैं, आप आइंदा साल यकम रमजान को जाकर उसकी ज़कात देंगे, अच्छा, मैं इस साल दोबारा नहीं होगी। जो जो चीज़ मुझे जी अंडरस्टैंड हुई मैं दोबारा उसको मैं बोलता हूँ, अगर मैं कहीं मैं गलती हुई मैं तो मुझे मैं बताइएगा। मैं बस एक मिनट के लिए माजरत के साथ जी मैं एक जी, मरतबा प्लीज़ थोड़ी सी प्लीज़। मसले की वजाहत कर देता हूँ, उसके बाद अगर जी आपके ज़हन प्लीज़। में कोई मसला हो तो फिर बताएं। जी प्लीज़। एक सूरत ये है कि मैं पहले से साहिब निसाब था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार पिछले साल मैंने ज़कात नहीं दी है, लेकिन गुज़श्ता साल जब यकम रमज़ान था ना तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज थी, मैंने दी नहीं है। गुज़श्ता साल यकम रमज़ान को मेरे पास इतने पैसे मौजूद थे। ठीक है 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को मेरे पास 10 लाख आ गए। ठीक है मैं ये समझता था कि मैं पहले से गुज़श्ता साल से 2 लाख 3 लाख का मालिक था, 2-3 लाख की मुझ पर ज़कात फ़र्ज थी और बनती है यकम रमज़ान को। इंशाल्लाह जो ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है ना, यकम रमज़ान होती है तो मैं उसकी ज़कात दे देता हूँ 3 लाख की। अब ठीक है 29 शबान को मेरे पास 10 लाख मजीद आ गया तो अब मैं ज़कात दूंगा 13 लाख की। इस 10 ठीक है, लाख पर अलग से साल का गुजरना शर्त नहीं है। एक सूरत ये है। बिल्कुल ठीक हो गया, क्लैरिटी आ गई। दूसरी सूरत यह कि मैं साहिब निसाब हूं ही जी नहीं। मेरे पास 40,000 है, 50,000 है, 40-50 बस इतना है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। ठीक है 29 शाबान को यकम रमजान को मेरे पास 10 लाख आ गया है। अब साहिब निसाब में आज बना हूं, उसकी ज़कात मैं चाहूं तो आज दे दूं, चाहूं तो मैं आइंदा साल दूंगा, लेकिन ज़कात मुझ पर फर्ज होगी आइंदा साल जाकर यकम रमजान 2025 में। और उसमें जाकर मैं ये देखूंगा कि ये ज़कात 10 लाख की नहीं दूंगा, ये 10 लाख मेरे पास रखा रहा, इसमें एक हम्म, रुपया कम भी नहीं हुआ ज्यादा भी नहीं हुआ, तो फिर मैं 10 लाख की दूंगा। अगर इसमें से कुछ खर्च हो गए, मेरी जरूरत में हम्म, लग गए, मेरे पास 10 लाख में से बच गए 3 लाख, अब मैं हम्म, ज़कात सिर्फ 3 लाख की दूंगा, आइंदा साल जाकर 10 लाख की नहीं दूंगा। और बिल्कुल ठीक है अगर वो। आइंदा साल यकम रमजान से पहले भी मेरे पास 2-4 लाख मजीद आ गए तो उन पर अलग साल गुजरना शर्त नहीं होगा। यानी साहिब निसाब होने के बाद जो आते रहें जाते रहें उन पर अलग साल नहीं होगा। इब्तिदा और इंतहा में देखा जाएगा कि बंदे के पास जितना निसाब के बराबर पैसे मौजूद हैं तो उन पर ज़कात होगी। ठीक है, इससे मैं दोबारा रिक्वेश्चन ऑब्वियसली करें करूंगा करें दोबारा करें। के। जी जी मैं ना आज लेट्स सपोज मेरे पास, मैं अभी साहिब निसाब नहीं हूँ, मैं ये सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, मैं साहिब निसाब ठीक नहीं हूँ ठीक अभी तक। ठीक ठीक। मेरे पास 10 से 15 लाख रुपए आज पड़ा हुआ है और मैं नौजिल हज को ना मैंने जाके डेट तय करनी है नौजिल हज को, कि यार मैंने नौजिल हज को देखता हूँ जाके अपना साहिब निसाब का देखूंगा कि मैं साहिब निसाब हूँ कि नहीं। नौजिल हज को जाता हूँ तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नौजिल हज को जाता हूँ तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। आज यकम रमजान को मेरे पास 10 लाख पड़ा है, नौजिल हज को मेरे पास है ही कुछ नहीं। अब मुझे बताएं मैं साहिब निसाब अगले साल होऊंगा या नहीं होऊंगा? मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, ये जो हम कहते हैं ना भी तारीख बंदा खुद तय करे, फिर मैंने जी कौन सी, ये तारीख उस वक्त बंदा तय करने के बंदे को हक होता है जब उसको पता ना हो कि मेरे पास मुझ पर ज़कात फर्ज कब हुई है। अब बंदा अंदाजे के साथ तारीख की ये तारीख है। जब आपके ठीक है पास भी यकम रमजान को 10 लाख आ गए हैं तो अब आपको 9 जिलहज की जरूरत ही नहीं है, अब आपकी तारीख आज मुतय्यन हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है एक कि मेरे पास साल में किसी भी वक्त साहिब जब निसाब जब वाला जो जी जी अमाउंट है, जब हाँ, जो जब क्राइटेरिया वो आपके मीट पास होता जाएगा। जब ठीक है आपके पास निसाब के बराबर पैसा आ गया, दौलत आ गई है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक निसाब निसाब बन चुके हैं। बिल्कुल ठीक अब है। हाँ, अगर वो 1 दिन आपने के लिए आई है या 2 दिन के लिए आई है? जी अब ना अगली बात मैं फिर अर्ज करता हूँ। जी जी 10 लाख चलते चलते आप कहते हैं मैं 9 जिलहज को पहुंचा हूँ, 9 जिलहज को मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप सारा कुछ खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है खत्म हो गए। अब आपके पास जिस दिन दोबारा पैसे आएंगे निसाब के बराबर तो आप साहिब निसाब उसी दिन होंगे और उसी तारीख को जाकर अगले साल ज़कात देंगे। मिसाल के तौर पर यकम रमजान को आपके पास 10 लाख है, ठीक 9 है को जब आप पहुंचे हैं तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कोई चीज भी मौजूद नहीं है, आप ठीक है उल्टा मकरूर हो चुके हैं। अब आप ज़कात के वजूब की फेरे से निकल चुके हैं। रबीउल अव्वल का ठीक है महीना आया, रबीउल अव्वल की यकम तारीख को आपके पास 5 लाख आ गए हैं तो आप दोबारा साहिब निसाब बने हैं। अब आप ज़कात
रबी यकम अव्वल में। रमजान को नहीं, आप रबी अव्वल की यकम को, ये 10 को जाकर देंगे जिस दिन आपके पास दोबारा निसाब के पैसे हैं। और ठीक है, अगर ठीक है। दरमियान में थोड़े बहुत हुए, यानी 9 जिलहज को जाकर आपने कहा कि यार मैंने ज़कात देनी थी लेकिन मेरे पास तो इस वक्त 30,000 है, यकम रमजान को 10 लाख था, 9 जिलहज को जाकर आपके पास 30,000 बचे है, उस वक्त आप पर, उस वक्त अगरचे ज़कात फर्ज नहीं है 9 जिलहज को, लेकिन हम ये देखेंगे कि आइंदा साल यकम रमजान से पहले आपकी रकम ऊपर गई है या उतनी है। अगर यकम ठीक है, रमजान को आपके पास 10 लाख, 9 जिलहज को 30,000, यकम मुहर्रम को 20,000, शबान की 29 तारीख को आपके पास 5,000 बच गया, और यकम रमजान का सूरज चांद नजर आने से पहले पहले आपके पास दोबारा 2 लाख आ गए, तो आप 2,05,000 की ज़कात देंगे। ठीक ठीक है हज़रत। आगे बात मुकम्मल या कोई मजीद रह गई है? बस वो चीज़ भी मेरे ख्याल से क्लियर ही, बल्कि क्लियर हो गई है कि जब आपके पास बिल्कुल कुछ से मतलब ये है कि मेरी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ, तब खत्म मैं हो गया, दोबारा से, हाँ बिल्कुल सब कुछ फिनिश्ड। ये बस वो खत्म। सीन है जब आप दोबारा से डेट बंदिश नहीं कर सकेंगे। जी डेट जी बंदिश जी, का भी बस आपने बता दिया हुआ, ठीक है। जी जी एक जी दफ़ा आप जी। साहिब निसाब हो चुके हैं उस, अब मेरा ठीक है, बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला जजाकल्ला। अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह। जी भाई अब्दुल वाजिद, आप बात करें। उस्ताद मोहतरम, मेरा ये सवाल है कि एक बंदा है, वो कमेटी डालता है 10 लाख की, तो उसकी किसी महीने में कमेटी निकलती है, तो अगले साल फिर उसी ये कमेटी तो इस्तेमाल हो जाती है, अगले साल फिर जब ये कमेटी डालता है उस महीने से पहले वो कमेटी जब निकलती है, तो क्या इस पे भी ज़कात फर्ज हो जाएगी? कमेटी के बारे में वैसे बात आएगी आगे। कमेटी के बारे में देखें, जे जो रकम उसकी कमेटी की निकल चुकी है तो उसको उसके असल असासों के अंदर शामिल किया जाएगा। एक बंदे के पास 2 लाख वैसे मौजूद है, उसकी कमेटी निकली है 3 लाख की, तो 5 लाख हो गया। उस 5 लाख में से खर्च कर रहा है, बचा रहा है, खर्च कर रहा है, बचा रहा है, तो जब साल मुकम्मल होगा, जितने पैसे उसके पास मौजूद होंगे कमेटी के, और कमेटी से हटकर उन पर ज़कात होगी, कमेटी पर मुस्तकिल अलग ज़कात नहीं होती। आगे इसकी 2 सूरतें आगे इंशाल्लाह कमेटी के बारे में बात है कि तो मैं अर्ज करूंगा कि अगर कमेटी निकल चुकी हो तो फिर क्या हुक्म है, अगर ना निकली हो तो जो किस्तें उन्हें शामिल करनी है फिर क्या हुक्म है, ये आगे मुस्तकिल हम बात इस पर इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। जी भाई नज़ाकत, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, जो थोड़ा सा मुझे मतलब जो बात आपने समझाई है उसमें ये समझना था कि अगर साहिब निसाब हो गया, जिस तरह उस भाई कह रहे थे कि आज उनके पास 10 लाख आए, और वो अभी इस आज से जो साहिब निसाब है, और 10 दिन बाद उनके पास 3 या 2.5 लाख रुपए बचते हैं, तो वो तो जो थ्रेश होल्ड था तो उससे तो कम हो गए 5 लाख से, तो फिर भी ज़कात देनी पड़ेगी उस पे। कैश वर्ल्ड से कम नहीं हुआ भाईजान। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि साल के शुरू में और साल के आखिर में साहिब निसाब होना जरूरी है। दरमियान में अगर ऊपर नीचे निसाब से कम चले जाएं लेकिन कुछ ना कुछ हो, तो ये बंदा अगले साल साहिब निसाब शुमार होगा। यकम रमजान को 10 लाख हैं इसके पास, 10 रमजान को इसके पास 5 लाख बच गया, 30 रमजान को जाकर इसके पास 1 लाख बच गया, ईद के मौके पर जाकर इसके पास 30,000 बच गया। ये ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन हैं सही कुछ ना कुछ। आइंदा साल जब यकम रमजान आएगा तो देखेंगे कि इसके पास निसाब के बराबर पैसे हैं या नहीं। अगर आइंदा साल भी इसके पास यकम रमजान को 30,000 ही हो तो ज़कात नहीं होगी, और अगर यकम रमजान से पहले पहले दोबारा इसके पास निसाब के बराबर पैसे पहुंच जाएंगे तो फिर उन पर ज़कात होगी जो इसके पास बचे हुए हैं, निसाब से कम हो, खत्म ना हो। अगर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल माल खत्म हो गया, तो फिर दोबारा ये साहिब निसाब होगा। अब ये बंदा बिल्कुल जो है ना फकीर की लिस्ट में चला जाएगा। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद फयाज साहब। मोहम्मद अब्दुल समद भाई। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, बस एक चीज़ ये पूछनी है कि अगर कोई बंदा इस चीज़ के बारे में बात करे, हिकमत, कि भाई इसकी क्या हिकमत है कि वो तो साहिब निसाब से तो निकल गया लेकिन पैसे उसके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर फिर दोबारा पैसे आ जाते हैं तो उसका साल तो पहले से शुरू है,
تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اگر ایسی کوئی چیز بتا دی جائے تاکہ کوئی پوچھے تو میں نہیں اس کی سمجھا، حکمت میں آپ کا سوال میں نہیں سمجھا، کیا کوئی کیا کہے؟ استاد جی ایسے ہے نا، وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ اگر وہ شخص جو ہے اگر وہ شخص جو ہے وہ اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے، اب دو تین مہینے میں وہ صاحب نصاب سے نکل گیا، اب اس نے اپنا نصاب تو لگایا ہوا تھا لیکن وہ صاحب نصاب سے نکل گیا۔ اب کیا ہوا کہ پیسے اس کے پاس کچھ موجود تھے لیکن وہ پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ نصاب میں ہوتا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد پھر اس کے بعد پیسے آگے، پھر اس سال تو پہلے سے شروع تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا سال پہلے سے شروع ہے، سال کے اندر اس کو نصاب میں سال بعد اس کو پیسے دیں، لیکن درمیان میں اگر پیسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو اب اس کا دوبارہ سال تب شروع ہوگا جب اس کے پاس پیسے آئیں گے۔ تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ بالکل نصاب سے ایک شخص تب نکلے گا جب اس کے پاس پیسے بالکل ختم ہو جائیں گے، یعنی سال کے نصاب سے۔ تو ابتدا اور انتہا دیکھیں نا، حساب کے لیے شریعت نے ایک وقت مقرر کی ہے، نماز کے لیے اول وقت بھی ہے آخر وقت بھی ہے، دونوں کو دیکھا جاتا ہے، درمیان کی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے شریعت نے ابتدا اور انتہا کا خیال کیا ہے، پورا سال اگر رکھیں گے پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے وجوب کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے فقیروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اگر ابتدا اور انتہا کی بجائے آپ پورا سال ہی یہ شرط لگا دیں کہ پورا سال صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، پھر تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے نکل جائیں گے، فقیروں کی ضرورتیں تو بالکل متاثر ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ فقیروں کی ضرورتیں پوری ہوں، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اس کے لیے شریعت نے کہا کہ ابتدا دیکھ لو انتہا دیکھ لو، پورا سال حساب کرنا بھی مشکل ہے، ابتدا اور انتہا میں بہت آسان ہے۔ اور شریعت میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنگی رکھی نہیں ہے، سہولتیں رکھی ہیں۔ ہاں بس اوقات انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، تو اگر ایک ایک دن کا حساب کرنا ضروری ہو تو یہ پھر کاروبار کون کرے گا، باقی چیزوں کا کیا بنے گا۔ شریعت نے آسانی کے لیے ابتدا اور انتہا کی بات کی ہے، درمیانی حالت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں بالکل ختم ہو جائے پھر تو وہ فقیر ہو جائے گا، وہ صاحب نصاب رہے گا ہی نہیں۔ سمجھ آ گیا سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد فیاض صاحب آپ کا مائک اگر کھلتا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے ہیں شیر محمد صاحب ہیں، نام پورا نہیں لکھا ہوا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام کیا ہے؟ جی شیر محمد۔ شیر محمد تو لکھا ہوا پورا نہیں ہے نا، چلیں بات کریں۔ جی استاد جی پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی آج صاحب نصاب ہوا ہے تو اس سال وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، یا اس پر سال فرض گزرے گا تو؟ جی سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ کی فرضی ادائیگی کے لیے، فرض ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ ہاں اگر ایڈوانس ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن حساب کر لے کہ میں نے اتنی ادا کر لی ہے، اب آئندہ سال جا کر دیکھے گا کہ مجھ پر بنتی کتنی تھی اور میں ادا کتنی کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ جی فرض یعنی اس پر آئندہ سال ہوگی جا کر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شاہ صاحب ہمارے پاس 1 منٹ رہتے ہیں، اب آپ اپنا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ محمد شاہ نور صاحب۔ جی استاد جی میں آپ کو میسج کر دوں گا، تھوڑا ٹائم نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر دوبارہ آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔